أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإنه لتنزيل رب العالمين اور بلا شبہ یقیناً وہ اتارا ہوا ہے رب العالمین کی طرف سے نزل به الروح الامین جبریل امین اس کو لے کر اترے ہیں علی قلبک آپ کے قلب اطہر پر لتکون من المنذرین تاکہ آپ ڈرانے والوں میں سے ہو جائیں۔ سورۃ الشعراء کا آغاز قرآن مجید کی حقانیت اور اس کی صداقت کے بیان سے کیا گیا تھا، اور درمیان میں 7 اقوام کے قصے بیان کیے گئے جنہوں نے انبیاء کی دعوت کو نہ مانا اور برے انجام سے دوچار ہوئے۔ تو فرمایا کہ آخری رکوع میں پھر قرآن مجید کی حقانیت اور اس کی صداقت کے دلائل ہیں جو سورت کے آخر تک چلے گئے ہیں۔ فرمایا وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ کہ یہ قرآن مجید تنزیل منزل کے معنی میں ہے، مفعول کے معنی میں، یعنی یہ قرآن مجید اتارا ہوا ہے سارے جہانوں کے رب کی طرف سے۔ رب وہ ہوتا ہے جو پیدا کرے اور پھر مخلوق کی بقا کا سامان کرے اور ان کو برے انجام سے بچانے کا بھی بندوبست کرے۔ اگر کوئی نہ مانے تو پھر وہ برے انجام سے خود ہی دوچار ہونے والا ہے، لیکن اللہ رب العالمین نے راستہ واضح کرنے میں کوئی کمی نہیں چھوڑی۔ نزل بہ الروح الامین، جبریل امین کو روح اس لیے کہا کہ انسان عالم اجسام سے اور عالم ارواح سے تعلق رکھتا ہے، اور فرشتے صرف عالم ارواح سے تعلق رکھتے ہیں۔ حیوانات کی ضرورت صرف ان کے جسموں کی دیکھ بھال ہے اور کھانا پینا ہے۔ انسان کی ضرورت جسمانی بھی ہے، روحانی بھی ہے۔ اللہ پاک نے انسان کی جسمانی ضرورت کے لیے سارے جہان کو پیدا کیا، اور اس کی روحانی ضروریات کے لیے انبیاء کا سلسلہ شروع فرمایا اور آسمانی کتب نازل فرمائی۔ لیکن فرشتوں کو جسم کی کسی ضرورت سے واسطہ نہیں ہے، وہ عالم ارواح سے تعلق رکھتے ہیں اور ان کا تعلق روحوں سے ہے۔ تو فرمایا کہ یہ ایسا فرشتہ ہے کہ جو بڑا امانت دار ہے، چونکہ انسان کا جسم موجودہ حالت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کو برداشت نہیں کر سکتا، اس لیے درمیان میں واسطے کی ضرورت پڑی۔ فرمایا ما کان لبشر ان یکلمہ اللہ الا وحیا او من وراء حجاب او یرسل رسولا، کسی انسان کے لیے یہ ممکن نہیں کہ اس کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کلام کرے مگر وحی کے ذریعے یا پردے کے پیچھے سے یا پھر کسی نمائندے کے ذریعے سے، جو کہ جبریل امین ہیں، جو انبیاء کی طرف اللہ کا پیغام لے کر آتے رہے ہیں۔ اور فرمایا وہ ایسا فرشتہ ہے کہ جو بڑا طاقتور بھی ہے، جو بڑا امانت دار بھی ہے، اور عالم بالا میں وہ سردار اور رئیس بھی ہے، اس کی بات مانی جاتی ہے۔ فرمایا سورہ تکویر میں انہ لقول رسول کریم ذی قوۃ عند ذی العرش مکین مطاع ثم امین، یہ وہ فرشتہ ہے کہ جس کی بات مانی جاتی ہے اور جس کے احکام پر عمل کیا جاتا ہے۔ علی قلبک، یہ قرآن مجید ہم نے آپ کے قلب اطہر پر ڈائریکٹ نازل فرمایا،
ہم اور آپ جو بات سنتے ہیں کانوں سے سنتے ہیں، پھر کان سے سنی ہوئی بات دل میں اترتی ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ قرآن مجید کانوں کے ذریعے سے نہیں بلکہ براہ راست دل پر نازل فرمایا گیا، تاکہ دل پر اتری ہوئی بات ہمیشہ اچھی طرح یاد رہے۔ اور فرمایا سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسَىٰ، اے میرے نبی ہم آپ کو یہ قرآن مجید ایسا پڑھا دیں گے کہ پھر آپ کبھی بھولیں گے نہیں، الا ماشاء اللہ، مگر جو اللہ چاہے گا وہ آپ بھول جائیں گے، اور جو اللہ بھلانا نہ چاہے گا وہ نہیں بھولے گا۔ اور فرمایا لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ، یہ نہیں کہا کہ لِتَكُونَ الْمُنذِرُ کہ آپ ڈرانے والے ہو جائیں، بلکہ فرمایا آپ انبیاء کی اس عظیم جماعت میں شامل ہو جائیں جن کا کام لوگوں کو ڈرانا ہے۔ اگرچہ انبیاء ڈراتے بھی ہیں، خوشخبریاں بھی دیتے ہیں، لیکن اس صورت میں تمام قصے قوموں کو ڈرانے کے ہیں، اور آدھا مضمون بیان کر کے باقی آدھا مضمون سامع کے فہم پر چھوڑ دیا گیا ہے کہ وہ خود بخود سمجھ لے کہ اگر نبی اللہ کے عذابوں سے ڈراتا ہے تو اللہ کی جنت اور اس کی رحمت کی بشارت بھی دیتا ہے۔ بلسان عربی مبین، بہت فصیح عربی زبان میں، وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ، اور بلا شبہ یہ قرآن یقیناً پہلی کتابوں میں بھی ہے۔ اولم یکن لہم آیۃ، کیا ان کے لیے یہ نشانی نہیں ہوئی، ان یعلمہ علماء بنی اسرائیل، یہ کہ اس قرآن کو بنی اسرائیل کے علماء بھی جانتے ہیں۔ فرمایا یہ قرآن مجید ایسی واضح عربی زبان میں ہے کہ جس کا کوئی ثانی نہیں، اور جس کے مقابلے میں کوئی کلام دنیا کا کوئی شخص بنا نہیں سکتا۔ کہ تم لوگ بڑے بڑے اشعار لکھتے ہو، بڑے ادیب ہو، بڑے شاعر ہو، اور اپنے اشعار لکھ کر کعبہ میں لٹکاتے ہو، اس قرآن جیسی کوئی ایک سورت بھی لکھ کر لٹکا دو یا لے کر آ جاؤ، لیکن تم نہیں لا سکتے۔ اور فرمایا انہ لفی زبر الاولین، قرآن مجید کا تذکرہ اور اس کی بشارت پہلی کتابوں میں بھی موجود ہے۔ زبر زبور کی جمع ہے، اور زبور کا معنی ہے کتاب، جیسا کہ تورات میں کتاب الاستثناء میں باب نمبر 18 آیات نمبر 18 اور 19 میں یہ عبارت موجود ہے کہ اے موسیٰ، میں ان کے لیے انہی کے بھائیوں میں سے یعنی بنی اسماعیل میں سے ایک تیرے جیسا رسول بھیجوں گا، اور اس کے منہ میں اپنا کلام ڈالوں گا، پھر وہ لوگوں سے وہی بات کہے گا جو میں اس کو بتاؤں گا، اور جو اس نبی کی بات نہیں سنے گا پھر میں اس سے خود حساب لوں گا۔ تو فرمایا کہ زبر الاولین میں ہونے کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ قرآن مجید کے مضامین پہلی کتابوں میں بھی موجود ہیں، یعنی توحید، رسالت اور آخرت کا عقیدہ یہ پہلی کتابوں میں بھی موجود ہے۔ اور دوسرا معنی اس کا یہ ہے کہ اس قرآن مجید کے بارے میں پیشین گوئیاں پہلی کتابوں میں بھی موجود ہیں۔ اور فرمایا کہ اولم یکن لہم آیہ، اے مکے والو کیا تمہیں اس بات میں کوئی نشانی معلوم نہیں ہوتی کہ بنی اسرائیل کے علماء بھی اس قرآن مجید کے بارے میں جانتے ہیں، اور تم بھاگ بھاگ کے ان کے پاس جاتے ہو اور ان سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتحان کے لیے سوالات بنواتے ہو، تو کبھی ان سے یہ بھی پوچھ لو کہ کیا وہ قرآن مجید کے بارے میں اپنی کتابوں میں کچھ پاتے ہیں اور قرآن مجید کو وہ جانتے ہیں، تو وہ آپ کو بتائیں گے کہ ہاں ہم قرآن مجید کے بارے میں بہت کچھ جانتے ہیں۔ وَلَوْ نَزَّلْنَاهُ عَلَى بَعْضِ الْأَعْجَمِينَ،
اور اگر ہم اسے کسی غیر عرب پر اتار دیتے فَقَرَأَهُ عَلَيْهِمْ پھر وہ اس قرآن کو ان پر پڑھتا مَا كَانُوا بِهِ مُؤْمِنِينَ تب بھی وہ اس کے ساتھ ایمان نہ لاتے۔ مشرکین کا ایک اعتراض یہ تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ خود فصیح و بلیغ عربی جانتے ہیں، اس لیے یہ قرآن مجید انہوں نے خود بنا لیا ہے اور یہ کتاب گھڑ لی ہے۔ فرمایا کہ اگر ہم اسے کسی غیر عرب کسی اجمی پر اتار دیتے اور وہ تمہیں یہ قرآن مجید سناتا تو پھر بھی تم نے ہزار بہانے کرنے تھے۔ کبھی یہ کہنا تھا کہ لو جی قرآن عربی اور سنانے والا اجمی، یہ کیا بات ہوئی؟ کبھی کہتے کہ لو جی یہ تو رٹی رٹائی بات ہوئی، کہیں سے اس نے سیکھ لیا ہے، اور جیسے چھوٹے بچے قرآن مجید رٹ کر سنا دیتے ہیں ویسے ہی یہ بھی رٹ کر سنا رہا ہے۔ تو فرمایا کہ جب نہ کرنا ہو تو بہانے ہزاروں مل جاتے ہیں۔ تو اگر غیر عرب پر یہ قرآن نازل ہوتا، آجم کا معنی ہوتا ہے گونگا، تو عرب اپنے سوا سب لوگوں کو بے زبان اور گونگا سمجھتے تھے، اور آجمیون کا معنی بھی یہی ہے، یعنی غیر عرب۔ کذالک سلکناہ، اسی طرح ہم نے اس بات کو داخل کر دیا ہے فی قلوب المجرمین، مجرموں کے دلوں میں، لا یؤمنون بہ، وہ اس کے ساتھ ایمان نہیں لائیں گے، حتی یروا العذاب العلیم، یہاں تک کہ وہ دردناک عذاب دیکھ لیں۔ سلکا یسلکو کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کو کسی چیز کے اندر گھسا دینا، سوئی میں دھاگا ڈالنا، یا کوئی سلاخ گرم کر کے گوشت میں یا کسی چیز میں ڈالنا۔ تو سلک نہ ہو کی جو ہا ہے ضمیر، ہا کی ضمیر، یہ انکار اور جہود اور تکذیب کی طرف جا رہی ہے، یعنی اس قرآن مجید کا انکار اور اس کی تکذیب اور اس کے خلاف ضد اور بہانے بازی، یہ ہم نے مجرموں کے دلوں میں داخل کر دی ہے، اور ان کے برے اعمال کو ان کی نظروں میں خوبصورت بنا دیا ہے۔ اب ان کی حالت یہ ہو گئی ہے کہ جب تک کوئی زبردست عذاب ان کو آ کر نہ گھیر لے تب تک یہ ایمان نہیں لائیں گے، مگر اس وقت ایمان لانے کا کچھ فائدہ نہیں ہوگا۔ فَيَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً، تو وہ عذاب ان پر اچانک آ جائے گا، وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، اور وہ سوچتے بھی نہیں ہوں گے۔ فَيَقُولُوا هَلْ نَحْنُ مُنظَرُونَ، پھر کہیں گے کیا ہمیں کچھ مہلت مل سکتی ہے؟ فرمایا اس وقت مہلت مانگیں گے مگر مہلت نہیں ملے گی۔ توبہ اس وقت تک قبول ہوتی ہے جب تک اللہ کے عذاب کے آثار شروع نہ ہو جائیں۔ جب عذاب کے آثار نظر آ جائیں پھر توبہ کی گنجائش ختم ہو جاتی ہے۔ ترجمہ ایک بار، وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، اور بلا شبہ یقیناً یہ قرآن مجید رب العالمین کی طرف سے اتارا ہوا ہے۔ نزل بہ الروح الامین، اس کو ایک امانت دار فرشتہ لے کر نازل ہوا ہے۔ علی قلبک، آپ کے قلب اطہر پر،
لتكون من المنذرین تاکہ آپ ڈرانے والوں میں سے ہو جائیں بلسان عربی مبین یہ قرآن مجید بڑی واضح عربی زبان میں ہے وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ اور بلا شبہ یقیناً یہ پہلی کتابوں میں بھی ہے اولم یکن لہم آیۃ کیا ان کے لیے یہ نشانی نہیں ہوئی ان یعلمہ علماء بنی اسرائیل یہ کہ اس قرآن کو بنی اسرائیل کے علماء بھی جانتے ہیں وَلَوْ نَزَّلْنَاهُ عَلَى بَعْضِ الْأَعْجَمِينَ اور اگر ہم اس قرآن کو کسی غیر عرب پر اتار دیتے فَقَرَأَهُ عَلَيْهِمْ پھر وہ ان پر اس کی تلاوت کرتا ما كانوا به مؤمنین تب بھی وہ اس کے ساتھ ایمان نہ لاتے كذلك سلكناهم اسی طرح ہم نے اس بات کو داخل کر دیا ہے فی قلوب المجرمین مجرموں کے دلوں میں لا یؤمنون بہ وہ اس کے ساتھ ایمان نہیں لائیں گے حتی یروا العذاب العلیم یہاں تک کہ وہ دردناک عذاب دیکھ لیں فَيَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً تو وہ ان کے پاس اچانک آ جائے گا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ اور وہ سوچتے بھی نہیں ہوں گے فَيَقُولُوا هَلْ نَحْنُ مُنظَرُونَ پھر کہیں گے کیا ہمیں کچھ مہلت مل سکتی ہے صلی اللہ علیہ نبینا محمد وآلہ وصحبہ